انسان کا مختلف ہونا یہ مالک کائنات کا بہت بڑا حسن ہے۔ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہماری نفسیات، ہماری چاہتیں، ہماری تلاش، ہمارے راستے، ہمارے انداز، ہمارے مزاج، ہمارے انسپائریشنز اور ہم سب کا پس منظر مختلف ہے۔ جب سب کچھ مختلف ہے تو پھر سب کا مقصد بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، سب کی چوائس ایک نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں ہر انسان مختلف ہونا یہ خالق کائنات کا بہت بڑا حسن ہے، ایک قیمتی تحفہ ہے۔ ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کبھی معاشرے کے ایک کردار کو آپ نکال کر دیکھیں، پورا معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا۔ مثلا صرف ایک ماہ کے لیے آپ دنیا سے حجام کو نکال دیں، یقین مانے لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی، ان کے حلیے بدل جائیں گے، آپ پہچان نہیں پاؤ گے۔ اس پر ایک میں شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اس دنیا میں کسی نے پریت نبھائی، اپنی ذات میں گم ہیں سارے، کیا بریت کیا رائی۔ مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اپنی ذات میں گم ہے، ریت کا ذرہ بھی اپنی ذات میں گم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہے، ہر کوئی اپنے مقصد میں ہے، ہر کسی کے مقاصد مختلف ہیں۔ اپنے وجود کے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں ہوں۔ آپ بھی اپنے وجود کو تلاش کیجیے کہ یہ وجود کیوں ہے، اس کے ہونے کا جواز کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنا ہی میں بیٹھ کے سوچیں، اپنے مقصد کو تلاش کریں۔ کیا دنیا میں آنا ضروری تھا؟ کیا جانا ضروری ہے؟ تکمیل کا نہ ہونا ہمیں لگائے رکھتا ہے کسی نہ کسی کام میں۔ جس وقت کوئی احساس ہو جائے مجھے سب کچھ مل گیا ہے، یقین مانے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ جب تک ہماری کسی کام کی تکمیل نہیں ہوتی تو ہم لگے رہتے ہیں جستجو میں، کوشش میں، اس کو حاصل کرنے میں۔ اس کے برخلاف اگر بہت کچھ کر کے لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں ملا، یقین مانے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس نے آپ کو ابھی تک لگایا ہوا ہے۔ خوب ان کے بعد محسوس ہوا کہ ابھی بھی میں لا علم ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، تو یہ احساس علم کی علامت ہے۔ جس سفر سے کوئی کمائی کی ہے اس سفر کو سلام کیجیے۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس گناہ کا شکر ادا کریں آپ جس گناہ نے آپ کو توبہ کرے۔ ایک ایسی ڈیل جس کے بعد پتہ چل جائے کہ زندگی میں یہ ڈیل کبھی نہیں کرنی، تو اس ڈیل کا شکر ادا کیجیے۔ زندگی میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آدمی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے ایسا درد ملتا ہے، وہ واقعہ جو ہے محو ہو جاتا ہے، مگر اس تجربے کا درد باقی رہتا ہے۔ یہ درد دعا میں کام آتا ہے، اس کی دعا قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی زیادتی کے باوجود معافی دے رہے ہیں، پھر آپ چھوٹے انسان نہیں ہیں، آپ یقیناً بہت عظیم انسان ہیں۔ کسی کو معاف کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہونا، درگزر کر دینا، وہ عظیم انسان ہوتا ہے۔ آپ ایک عظیم انسان بنیں، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اگر کوئی روٹھا ہے اس کو منائیں، محبتیں پیدا کریں، بانٹیں آپس میں، بھائی چارہ قائم کریں۔ کوئی بھی شخص اپنا حساب نہیں کرانا چاہتا،
اس کے لیے دوسروں کا حساب بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرا حساب کوئی نہ لے, میرے سے کوئی نہ پوچھے, میری کوئی بےعزتی نہ کرے, میرے سے سوال جواب نہ کرے, آپ بھی دوسروں سے ایسے ٹریٹ کریں. آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے. آنے والی زندگی ذوق کے سفر کے ساتھ ہونی چاہیے. آنے والی زندگی بے ضرر ہونی چاہیے. آنے والی زندگی فائدہ رساں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے, اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.